ماشاء اللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل، ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف لا چکے ہیں۔ استاد محترم لاہور ریجن، لاہور قصور سے لے کر گلگت بلتستان تک جتنے بھی جامعات المدینہ عصری علوم کے ہیں ان تمام کے ذمہ دار بھی ہیں، سارے کے سارے آپ کے زیر سایہ ہیں، آپ کے زیر سایہ چل رہے ہیں، اور استاد محترم کے پڑھانے والے آگے پڑھا رہے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ عزوجل استاد صاحب اپنے نورانی وجدانی بیان کے ذریعے ہماری تربیت بھی فرمائیں گے۔ تو میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا استاذ العلامہ استاذ الاساتذہ عبدالحفیظ مدنی زیدہ مجدہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہماری تربیت فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درود پاک تو سب کو پڑھنا چاہیے نا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حضور خاتم النبیین، اللہ کے آخری نبی، مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، یعنی تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم اساتذہ کرام جامعۃ المدینہ کے ناظم محترم اور آپ جتنے طلباء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آج عرس داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن علیہ من رحمہ، ان کی یاد میں اور ان کے عرس کے سلسلے میں ہمارے جامعۃ المدینہ کے تحت یہاں پر ایک اجتماع اور ایک تقریب کا اہتمام ہے۔ اللہ رب العالمین یہ لمحات ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے، کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک سچوں کا ساتھ یہ ہے کہ ہم فزیکلی جا کر ان کی صحبت میں بیٹھیں، اکتساب فیض کریں، ان کی گفتگو کو سنیں، ان کی صحبت میں رہا جائے۔ اور ایک سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے، سچوں کا اگر وصال بھی ہو گیا تو تم سچوں کا ذکر کرو اور سچوں کے افکار، سچوں کے نظریات کو اتنی مضبوطی کے ساتھ تم اپنا لو کہ ساری زندگی تم ان سچوں کے نقش قدم پر چلتے رہو۔ آپ دیکھیے پیارے طلباء کرام اور جتنے بھی سامعین ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، 1340 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوا 25 صفر کو، اور اب 1443 سن ہجری 25 صفر، 103 سال ہو جائیں گے امام اہل سنت
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کو. اور دوسری طرف چلتے ہیں قدوۃ السالکین قدوۃ الاولیاء حسنی حسینی سید حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات کی طرف کہ اب 1443 سن ہجری کو آپ کے وصال کو تقریباً 978 سال گزر گئے. کوشچن از دس کہ اتنا بڑا ٹائم پیریڈ ان ہستیوں کو وصال کا ہو گیا، لیکن آج صرف یہاں نہیں، صرف پاکستان میں نہیں، یا صرف انڈیا ہند میں نہیں، دنیا بھر کے اندر ان ہستیوں کو یاد کیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان والے تھے، وجہ یہ ہے کہ یہ اعمال صالحہ بجا لانے والے تھے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کتاب و سنت کے مطابق گزاری، وجہ یہ ہے کہ یہ عشق رسول کے جام لوگوں کو پلا کر دنیا سے گئے، نیک اعمال کر کے گئے، صحابہ اہل بیت طہار کا عشق لوگوں کو پلا کر گئے. آج یہ اپنی قبروں کے اندر آرام کر رہے ہیں، لیکن صدیاں بیتنے کے باوجود بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. وجہ رب اپنے پیاروں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے. یہ پوائنٹ آپ سب یاد رکھیے گا کہ ان ہستیوں کی محبت رب خود ڈالتا ہے، اور جس کی محبت رب خود اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ڈال دے تو اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. اس کے اوپر ایک آیت ہے اور ایک صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ. اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے رب ان کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے. کن کی محبت؟ ایمان والوں کی. کن کی محبت؟ نیک اعمال کرنے والوں کی. رب ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے. اور اس آیت کے ضمن میں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی اللہ کا پیارا رب کی عبادت کر کے رب کے اتنے قرب میں چلا جاتا ہے کہ رب اس سے پیار کرتا ہے، ایسی وہ مقربین بارگاہ الہیہ کی فہرست میں آ جاتا ہے کہ رب کو ایسا منا لیتا ہے کہ رب اس سے پیار کرتا ہے. صرف پیار نہیں، رب تعالی رب کریم اس پیار کا اظہار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتا ہے کہ اے جبریل فلاں فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی کر. حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی پھر پیار کرتے ہیں. پھر یہاں تک کہ جبریل آسمان کی مخلوق کی طرف جاتے ہیں اور ان کو جا کر یہ ندا دیتے ہیں آسمان والو فلاں فلاں سے رب پیار کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو. آسمان والے بھی پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بالآخر زمین میں رہنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر اس ولی کامل کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے. یہ ہے وجہ. تو آپ چونکہ اسٹوڈنٹ کی ایک تعداد ماشاءاللہ یہاں بیٹھی ہے، ہم لوگ ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو پڑھ کر ہم بوسٹ اپ ہوں، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، ہمارے حوصلے بڑھ جائیں، ہمیں مزید حوصلہ افزائی ملے کہ آگے بڑھنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی. جس طرح ان ہستیوں نے دین اسلام کی خدمت کی اور آج اپنی اپنی قبروں میں آرام فرمائیں، لیکن دنیا کے اندر ان کا ذکر جاری ہے. وجہ نیک اعمال کرنے والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، سچے عاشق رسول تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے جام لوگوں کو پلانے والے تھے. اسی سے آگے تھوڑی سی گفتگو کو میں بڑھاتا ہوں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کے تعلق سے. آپ حسنی حسینی سید ہیں. داتا صاحب کیا ہے؟ بولیے. ہاں، جو حسنی حسینی سید ہو اس کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. نجیب الطرفین یعنی دونوں طرفوں سے عزت والے، شرف والے. والد محترم کی طرف سے امام حسن تک رضی اللہ عنہ آپ کا سلسلہ نسب جاتا ہے، اور والدہ کی طرف سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. تو جو حسنی حسینی سید اس کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹس یہاں داتا صاحب کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کے نظریے کو پڑھنا چاہتے ہیں، کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کشف المحجوب شریف پڑھیں. چونکہ اصل کشف المحجوب یہ فارسی کے اندر ہے، اور دنیا میں کشف المحجوب کے انگلش کے اندر، اردو کے اندر بتھیرے ترجمے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں. ایک بڑا اتھینٹک ترجمہ آپ کو میں شیئر کرتا ہوں.
وہ ترجمہ کشف المحجوب کے کرنے والی ہستی کا تعلق بھی آل رسول کے ساتھ ہے، وہ بھی سید زادے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ان کا نام ہے سید ابو الحسنات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ کون ہیں؟ یہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، بڑے بیٹے ان کے، سید ابو البرکات شاہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں۔ انہوں نے کشف المحجوب شریف کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر آپ مارکیٹ میں لینے جائیں تو ان کو بولیں کہ جو سید ابو الحسنات شاہ صاحب نے ترجمہ کیا، ہمیں وہ ٹرانسلیشن چاہیے، کیونکہ یوزلی ہمارا فارسی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ تھا ہم لوگ پڑھتے تھے باقاعدہ، نام حق، بدائے منظوم، فارسی قاعدہ وغیرہ، کریمہ سعدی، یہ سارا پڑھا جاتا تھا۔ تو فی الحال یہ ہمارے سلیبس وغیرہ کا ایسا نہیں ہے، تو وہاں پہ ٹرانسلیشن لیں۔ اور بڑے لوگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، بڑے مترجم ہوتے ہیں، ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹرانسلیٹر کہ جس کی ٹرانسلیشن مصنف کو، اصل کتاب کا جو آتھر ہے اس کو پسند آ جائے تو وہ ٹرانسلیشن کیسا ہوگا، وہ ٹرانسلیٹر کیسا ہوگا۔ اس کی ایک مثال، جس رات آپ نے کشف المحجوب کا ترجمہ مکمل کیا تھا، اسی رات داتا صاحب خواب میں تشریف لے آئے تھے۔ سبحان اللہ تو کہنا چاہیے ہمیں، اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ، ذکر الہی کی نیت کے ساتھ تو کہنا چاہیے۔ خواب میں داتا صاحب آ گئے۔ اب یہ داتا صاحب کا خواب میں آنا اس بات کا سائن تھا کہ اے سید ابو الحسنات، تو نے بڑا پیارا ترجمہ کیا، ہم نے قبول کر لیا۔ تو آپ نے اپنے، جب آپ کے وصال کا اپنا وقت قریب آیا، سید ابو الحسنات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اپنے بیٹے کو بلایا۔ ایک فارسی کا شعر آپ نے پڑھا تھا، ایک اردو کا، اور اس کے اندر یہ میسیج تھا کہ اب میرا وقت رخصت قریب آ گیا ہے۔ اور اپنے بیٹے کو فرمایا، بیٹے جب میں فوت ہو جاؤں، اگر ممکن ہو سکے تو مجھے داتا صاحب کے پہلو میں جا کے دفنانا۔ ہو سکتا آپ میں سے کسی کے لیے یہ نئی چیز ہو، بیٹے اگر ممکن ہو سکے تو مجھے داتا صاحب کے پہلو کے اندر دفنا دینا۔ واقعی بالکل اس وصیت کے چند دنوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا، وصال ہو گیا۔ آپ کے بیٹے نے وہاں کی مینجمنٹ سے رابطہ کیا، وہاں گئے اور ان سے ساری بات چیت کی، تو انہوں نے اتفاق کا اظہار کر دیا، ایگری کر گئے کہ ٹھیک ہے، یہیں پہ سید صاحب کی قبر بنے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے تو میں اس کو لوکیشن آپ کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ لوکیشن یہ ہے کہ جب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ آپ جائیں، میں مثال دے دیتا ہوں چونکہ آپ سے ایڈریس کر رہا ہوں تو اسی سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے یہ مسجد شریف ہو ادھر کو، یعنی قبلہ ادھر ہو، اور یہ مزار شریف ہے داتا صاحب کا، اور آپ قدموں کی طرف کھڑے ہوں تو لیفٹ آپ کے آئے گی مسجد، رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سا باہر آئیں، تھوڑا سا باہر، احاطے سے باہر جہاں صحن سا ہے، وہاں پر سید ابو الحسنات شاہ صاحب جو دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں اور سید ابو البرکات شاہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں، ان کی قبر وہاں بنی ہوئی ہے۔ کسی نے دیکھی ہے پہلے؟ دیکھیے ماشاءاللہ، کتنوں نے دیکھی ہے؟ ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ ایکسیلنٹ۔ چلیں، جنہوں نے نہیں دیکھی تو آپ جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں، حاضری دیں تو ساتھ میں سید صاحب کے مزار شریف پر بھی جائیں۔ یہ جو سید ابو الحسنات شاہ صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں سید ابو البرکات شاہ صاحب، ہمارا ایک جامعۃ المدینہ ہے مغل پورے میں، اس کا بھی نام شاہ ابو البرکات رکھا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے نام کی نسبت سے۔ مفتی اعظم پاکستان ان کو کہا جاتا ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ تو ان کے مزار شریف پہ بھی حاضری دیں۔ ٹرانسلیشن سے بات چلی تھی کہ وہ ٹرانسلیٹر کیسا ہے، کہ اصل آتھر خواب میں آ کر ان کو گویا کہ مبارکبادی دے دی کہ آپ نے ترجمہ بڑا کمال کا کیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ جب آپ لوگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹرانسلیشن کے اندر وہ چیز ہمیں نہیں ملتی جو اصل کتاب کے اندر ہوتی ہے۔ جتنے ریسرچ اسکالرز ہیں ان کا طریقہ کاری ہوتا ہے، جب وہ ریسرچ کرتے ہیں، باحثین جن کو کہا جاتا ہے، محققین کہا جاتا ہے، وہ پرائمری سورس کی طرف جاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی جب کوئی کتاب پڑھا کریں تو اس کا جو مصدر اصلی ہے، مصادر اصلیہ، پرائمری سورس، اس کی طرف جایا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے اصل لفظ کیا لکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات ٹرانسلیٹر اپنی ٹرانسلیشن کرتے کرتے اس کے مزاج کے خلاف اصل کتاب میں چیز ہوتی ہے وہ چینج کر دیتا ہے۔ یہ میں نے کشف المحجوب کی مختلف ٹرانسلیشنز کے اندر کمپیریزن
کر کے یہ کنکلوڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ چیزیں کیا کیا سکپ کی ہیں وہ نہیں میں شیئر کرتا، لیکن کی ہیں، کہاں کہاں کی ہیں نوٹ کیا گیا. تو اصل کتاب پڑھیں، لیکن چونکہ اصل فارسی میں نہیں پڑھی جا سکتی. الحمدللہ جو اصل فارسی نسخہ ہے بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے جو منقول ہے وہ نسخہ مارکیٹ سے خریدا تاکہ اصل فارسی ہمارے سامنے ہو، پتہ چلے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں. ایک باب آپ نے باندھا ہے، صحابہ میں سے جو بڑے صحابہ ہیں 4 صحابہ کرام کے نام آپ نے ذکر کیے. پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرا نام عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تیسرا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھا مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ. 4 صحابہ کرام، صرف انہی کا ذکر کیا آپ نے، باب باندھ کر چیپٹر قائم کیا اور چیپٹر کے تحت ان کا ذکر کیا. اب وہ جو ترتیب ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، پچھلے چند ہفتے پیچھے چلے جائیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب نے مبلغین کو فرمایا کہ میرے مبلغین اس بات کو فوکس کریں، آپ بھی فوکس کریں جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے، جب آپ درس کریں بیان کریں. تو میرے شیخ کامل نے یہ تربیت فرمائی کہ جب صحابہ کرام کا ذکر کریں تو یوں نہ کریں، خصوصاً خلفائے راشدین کی بات ہو رہی. مثلاً کوئی حدیث آپ بتانا چاہیں، کوئی واقعہ بتانا چاہیں اور اس واقعے کا تعلق صدیق اکبر کے ساتھ ہے یا عمر فاروق اعظم عثمان غنی یا مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں سے کسی ہستی کے ساتھ ہے، تو یوں نہ کہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ یوں کہیں. کیا کہیں گے؟ بولیے. اسلام کے پہلے خلیفہ، کیونکہ آج کل سیلف میڈ انٹرپریٹیشنز چل رہی ہیں، خود ساختہ تشریحات، پہلے نمبر کے عجیب و غریب سے نعرے بلند ہو رہے ہیں. میرے شیخ کامل نے فرمایا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرے تو یوں بولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ یوں فرماتے ہیں، اسلام کے پہلے خلیفہ یوں فرماتے، پہلے خلیفہ راشد کا یہ فرمان ہے، دوسرے خلیفہ راشد یوں فرماتے، تیسرے یوں، چوتھے یوں. یہی ترتیب تو داتا علی حجویری حسنی حسینی سید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر لکھی ہے. تو آپ سب نیت کر لیں، جب ان خلفائے راشدین کا نام لیں گے تو ان کا جو آرڈر ہے، آرڈر کا مطلب ہوتا ہے ترتیب، ایک ہوتا ہے حکم وہ علیحدہ، وہ سینس علیحدہ ہے، یہاں آرڈر کا مطلب ترتیب 1 2 3 4، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ کون ہے؟ فرسٹ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر یوں نیچے تک. ایک تو یہ بات ہمیں کشف المحجوب شریف میں ملی، اور نمبر 2 داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر شروع کیا سب سے پہلے، تو آپ نے ایک لائن لکھی ہے، وہ آپ یاد کر لیں. وہ آپ یاد کر لیں گے؟ بولیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ٹائٹل دیے بڑے بڑے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان میں سے ایک تھا شیخ الاسلام. کیا لقب ہے؟ بولیے. شیخ الاسلام. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو داتا علی حجویری نے دیا ہے رحمۃ اللہ علیہ. اور اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں، دیگر کتب احادیث پڑھیں، تو یہی ٹائٹل چوتھے خلیفہ مولا مرتضیٰ علی رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو دیا ہے. شیخان، یعنی ایک شیخ الاسلام، شیخ شیخان، تو وہاں 2 شیخ اسلام کے کن کو قرار دیا؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور آپ نے اگلا ایک ٹائٹل دیا، وہ کیا ہے؟ وہ ٹائٹل وہی ہے جو شروع سے لے کر اب تک 14 صدیوں سے اہل سنت کا عقیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ از بعد انبیاء خیر الانام. یہ آپ میرے ساتھ 3 دفعہ دہرائیں گے. از بعد انبیاء خیر الانام. یہ جو بالکل سیم عبارت جو فارسی نسخے میں لکھی وہ میں آپ سے سنا رہا ہوں. از بعد انبیاء خیر الانام. اس کو ہم اپنی دوسری لفظوں میں کیا بولتے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الخلق بعد الانبیاء، یعنی نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ کشف المحجوب میں کنہوں نے لکھا ہے؟
حسنی حسینی سید نے، حسنی حسینی کیا لکھا ہے؟ از بعد انبیاء خیر الانام، انام حمزہ ہے یعنی الف جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، جب زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے نا، پھر آگے نون الف نا ہے پھر مین، انام بولتے ہیں مخلوق کو، کس کو بولتے؟ خیر الانام، مخلوق میں بہترین نبیوں رسولوں کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی پہلا نمبر کن کا؟ صدیق اکبر کا۔ یہ حسنی حسینی سید حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں بیان کیا۔ کچھ باتیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے بیان کر کے گفتگو کو میں اپنا سم اپ کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ پہلو بہت ہیں۔ اعلیٰ حضرت از اے ورسٹائل فگر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو ایک ہمہ جہت شخصیت ہے، آپ کو جس اینگل جس زاویے سے دیکھا جائے کمال نظر آتا ہے، جس اینگل سے دیکھو، لیکن میں اسپیسیفک آپ کی زندگی کے شعبوں میں سے ایک خاص جس پر آپ اپنے اس شعبے کے ماہر ترین ہیں اس کے حوالے سے کچھ آپ کو چکھانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اور علم حدیث۔ علم حدیث آپ میں سے کوئی پڑھتا ہے؟ آپ میں سے کسی نے مقدمۃ الشیخ پڑھا ہو؟ آپ میں سے مقدمۃ الشیخ کسی نے پڑھا ہو؟ جی، درجہ رابعہ میں سے آپ ادھر اونچا کریں، آخر کا ٹائم ہے لیکن کوئی بات نہیں، اونچا کریں ماشاءاللہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان کا انٹرسٹ بلٹ ہوگا، جو آگے بات کرنے جا رہا ہوں یہ انٹرسٹ، ٹھیک ہے اوکے، نیچے کر لیجیے۔ مقدمۃ الشیخ پڑھتے ہیں، پھر آگے جا کے تحسیر پڑھتے ہیں، پھر آگے جا کے شرح نخبۃ الفکر پڑھتے ہیں، اصول علوم الحدیث کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیٹیل پڑھنا چاہتا ہے مقدمہ ابن صلاح پڑھے، پھر اس کے اندر مزید تقریب پڑھتا ہے امام نووی رحمہ اللہ کی، امام سیوطی کی تدریب الراوی پڑھتا ہے۔ تو یوں اگر کوئی آگے جانا چاہتا ہے تو وہ بہت وسیع علم ہے اور بہت وسیع فن ہے۔ فن حدیث کے اوپر یا فن حدیث کے کتنے بڑے امام تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ انڈیا کے ہند کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، محدث سورتی، علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کون ہے؟ 40 سال تک انہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے۔ کتنے سال؟ نام یاد رہے گا، علامہ وسیع احمد، علامہ وسیع، واو سواد اور یا، وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ۔ 40 سال انہوں نے حدیث کی خدمت کی اور صحیح بخاری شریف ان کو پوری زبانی یاد تھی۔ صحیح بخاری پوری زبانی یاد تھی، اور اگر بخاری شریف کی ریپیٹیشن یعنی وہ حدیثیں جو متعدد مرتبہ آئی ہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ نہ نکالی جائے تو تقریباً 7000 حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں، اور اگر ریپیٹیشن کو نکال دیں، اس کو مائنس کر دیں، ان کو ایک کنسیڈر کریں تو پھر تقریباً 4000 حدیثیں صحیح بخاری میں رہتی ہیں، اور اگر شامل کر لیں تقریباً 7000 حدیثیں علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زبانی یاد تھی۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد تیار کیے ہیں، وہ کیا ہیں؟ محدث کچوچوی، سید محمد کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اشرفی جیلانی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے شاگرد ہیں اور بعد میں آگے جا کے یہ محدث اعظم ہند بنے۔ ایک دن استاد شاگرد بیٹھے ہیں تو شاگرد استاد صاحب سے کہتا ہے، استاد جی میں دیکھتا ہوں آپ اعلیٰ حضرت کا ذکر بڑا کرتے ہیں، آج لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں یار اعلیٰ حضرت کو اتنا یاد کرتے ہو۔ ہم نے کہا جی راز کی بڑی باتیں اس کے اندر، کیوں یاد کرتے ہیں؟ شاگرد صاحب نے استاد گرامی کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ اعلیٰ حضرت کو بڑا یاد کرتے، وجہ کیا؟ جو آگے جا کے محدث اعظم ہند بنے، شاگرد محدث اعظم ہند بنے، ان کی یہ بات سنی تو استاد گرامی محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اشک آ گئے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ مسلمان تو ہم شروع سے ہیں، لیکن ایمان کی مٹھاس اس وقت ملی جب امام احمد رضا کی صحبت ملی ہے۔ استاد صاحب نے ایک اور سوال، شاگرد نے ایک اور سوال کر دیا، اچھا حضور یہ بتائیں کیا اعلیٰ حضرت علم حدیث میں آپ کے برابر ہیں؟ فن حدیث میں آپ کے برابر ہیں؟ تو استاد گرامی نے فرمایا ہرگز نہیں۔ اچھا یہ کہہ کے نا استاد صاحب چپ ہو گئے، ہرگز نہیں۔ تو شاگرد یہی سمجھے گا نہیں میرا استاد
فوق ہے، وہ سپریم ہے. کچھ دیر کے بعد استاذ نے اپنے جملے ہرگز نہیں، وہ جو ایبسلیوٹلی نوٹ کہا اس کی ڈیٹیل بعد میں استاد گرامی نے بتائی. فرمانے لگے ہرگز نہیں کا مطلب یہ ہے اگر میں ساری زندگی امام احمد رضا کی شاگردگی اختیار کروں اور ان سے علم حدیث حاصل کروں پھر بھی ان کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے امام احمد رضا تو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث. اتنی کمانڈ حاصل تھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان کو. آپ کی 350 کتابوں کے اوپر اعلیٰ حضرت کی ریسرچ کی گئی کہ آپ نے جو اپنی 350 کتابوں میں 10,000 حدیثیں لکھی، ان 10,000 حدیثوں کا پرائمری سورس کیا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے کن کن کتب احادیث سے وہ کتابیں لے کر اپنی 350 کتابوں کے اندر وہ حدیثیں شامل کی ہیں. 8 سال علماء نے اس کے اوپر ریسرچ ورک کیا اور اس نتیجے پر پہنچے. اعلیٰ حضرت کی 350 کتابوں کو سلیکٹ کیا، ان میں 10,000 حدیثیں نکالی اور ان کا ماخذ دیکھا، مصدر اصلی دیکھا تو کتنا بنا؟ 400 حدیث کی کتابوں سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی 350 کتابوں کے اندر 10,000 حدیثیں نقل فرمائی تھی. اس علم حدیث کے حوالے سے آخری بات، میرے امام اہل سنت وہ ہیں، لوگ پوچھتے ہیں پیار کیوں کرتے؟ اللہ کے بندے یہ وجہ ہے ان سے پیار کرنے کی. میرے مرشد کریم امیر اہل سنت فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی تم احمد رضا کا نام کیوں لیتے ہو؟ ہم اس لیے لیتے ہیں، احمد رضا ایک سچے عاشق رسول کا نام ہے. انہوں نے صحابہ کی وفاداری ہمیں سکھائی، اہل بیت طہار سیدوں کا ادب سکھایا، ولیوں کی محبت انہوں نے پلائی. اور امام اہل سنت علم حدیث کے کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے امام ہیں. نبی پاک علیہ السلام قیامت والے دن شفاعت کریں گے. ہمارا عقیدہ ہے نا، بولیں شفیع المذنبین ہیں. آپ صرف شفیع نہیں ہیں، مشفع بھی ہیں. ابھی آپ کو میں اسائنمنٹ دے کے جا رہا ہوں کہ آپ صرف شفیع نہیں ہیں، مشفع بھی ہیں. شفیع کیا آگے صفت ذکر کی، ایڈجیکٹو. آپ نے اس کو تلاش کرنا کیا مطلب ہے اس کا. صرف شفیع نہیں ہیں، مشفع بھی ہیں. اس کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 40 حدیثیں نقل فرمائی. اور کریم آقا علیہ السلام چونکہ درود تاج پڑھتے ہیں نا، اس میں آقا علیہ السلام کی شان آتی ہے دافع البلاء والوباء، آتی ہے نا درود تاج میں. تو کسی نے کہا جی یہ دافع البلاء نبی پاک علیہ السلام کو کہنا شرک ہے. میرے امام احمد رضا نے قلم اٹھایا، 300 حدیثیں بیان کی کہ نبی کریم علیہ السلام رب کی عطا سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والے. کتنی حدیثیں؟ 300. یہ کہنا سنانا بڑا سوکھ ہے، جب قلم پکڑ اور کاغذ پکڑ کے لکھیں گے تو لگ پتا جائے گا 300 حدیثیں اس موضوع کے اوپر کہ نبی پاک علیہ السلام دافع البلاء ہیں. لکھنا کتنا بڑا کام ہے. میرے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں. اس کے اوپر امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان نے 100 حدیثیں نقل کی ہیں. یہ جتنی باتیں، اور والدین کی عظمت، ادب، احترام پر 91 حدیثیں، 91 احادیث طیبات میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے نقل فرمائی. یہ پیارے اسلامی بھائیوں، طلبہ کرام، امام اہل سنت اور علم حدیث، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. آخری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول ہیں، اور میرے مرشد بھی یہی فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت پہ میری آنکھیں بند ہیں. ہماری آنکھیں کیوں بند ہیں؟ کہ جتنا غوطہ کتاب و سنت کی تحقیق کے سمندر میں آپ نے لگایا، آپ کے پلے کا ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آتا. آپ کے ہم پلہ کوئی نہیں. اس لیے اعتماد ہے. دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں یہ دستور ہے، ان کے ہاں چلتا ہے، کسی ایک کے اوپر آپ کو ریلائے کرنا پڑتا ہے، اور ہم جس کے اوپر کرتے اس ذات کا نام ہے امام احمد رضا خان. ایک بندہ آپ کے پاس آ گیا، حضور انڈیا کی ایک ریاست ہے نان پارا، اسٹیٹ کا نام ہے نان پارا. آپ نا اس ریاست کے سیٹ صاحب، نواب صاحب کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں، بڑے بڑے ریوارڈ، باؤنٹیز اور انعامات آپ کو ملیں گے. اصل میں نا اس کو کسی نے ایڈریس غلط دیا تھا. میرے اعلیٰ حضرت ایسا کام کبھی زندگی میں کیے ہی نہیں.
کسی دنیا دار کے لیے آپ نے کبھی ایک حرف تک نہیں لکھا، قصیدہ لکھنا تو دور کی بات۔ اچھا پیارے بچوں، یہ بھی ہو سکتا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس کے اعلیٰ حضرت اس کو بھیج دیتے، جاؤ کام کرو، میں نہیں لکھتا۔ نہیں، اب تم نے احمد رضا کو یہ کیوں کہا کہ دنیا دار کی شان میں قصیدہ لکھو؟ اس وقت تک جواب مکمل نہیں ہو سکتا امام احمد رضا کا جب تک پہلے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی نعت نہ لکھ لیں۔ نعت لکھی، پورا کلام لکھا، مطلع کے اندر شروع ہوا سرکار کی شان بیان کرتے کرتے، اور مقطع کے اندر جا کر اس آنے والے کو پیغام دیا۔ مطلع وہ کلام کے پہلے شعر کو بولتے مطلع، مطلع کے اندر فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عموماً جہاں پھول ہوتا ہے کانٹا ہوتا ہے، عموماً جہاں شمع موم بتی ہوگی دھواں ہوگا۔ میرے نبی وہ پھول ہیں جہاں کانٹے کا کام کوئی نہیں، آقا وہ شمع ہے جہاں دھویں کا کام نہیں۔ پوری نعت لکھنے کے بعد آپ نے آخری شعر کے اندر اس آنے والے کو پیغام دیا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، کہ میرا دین کے یہ روٹی کے ٹکڑے کا نام تھوڑی ہے کہ پیسے کما لو دین بیچ دو۔ احمد رضا کا قلم جب بھی چلے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت لکھنے کے لیے چلے گا۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی۔ تم سے جلنے والوں کے تم سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ دامر رضا سے وابستہ رہیں گے سارے۔ اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں کوئی تحقیق قابل قبول نہیں ہے، کوئی تحقیق۔ اعلیٰ حضرت پہ ہماری آنکھیں، کوئی نئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی 14 صدیوں میں جو ہو گئی تھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آسان کر کے ہمیں دے دی ہے۔ اب نئی تشریح چاہیے، ہم کوئی نئی تشریح نہیں چاہیے، کوئی نئی وضاحت، کوئی نئی تفسیر، نئی شرح ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے امام احمد رضا کا دامن تھام لیا ہے۔ فیضان رضا ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، فاطمہ اور علی، فاطمہ اور علی، ہیں حسن حسین بھی، ہیں حسن حسین بھی، ہیں حسن حسین بھی، سب صحابیات بھی، ہر زوجائے نبی، والدین نبی، والدین نبی، والدین نبی، والدین نبی، ہیں معاویہ بھی۔ ابھی نعرے انکمپلیٹ تھے، تھوڑے اور رہ گئے، پھر کمپلیٹ ہوں گے نعرے۔ ہیں معاویہ بھی، ہیں معاویہ بھی، ہیں معاویہ بھی، اور ابو سفیان بھی۔ یار یہ آپ نے نعرے کہاں سے نکال لیے؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ ان کو کہو کہ ان نعروں کا پرائمری سورس رب کا قرآن ہے۔ سورہ حدید 27واں پارہ آیت نمبر 10، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ سے رب نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ آگے ایم فل پی ایچ ڈی بھی کریں گے، بولو، عالم دین بنیں گے، ماسٹر آف فلسفی کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، دعوت اسلامی کا کام پوری دنیا کے اندر پہنچائیں گے۔ دنیا کی بین الاقوامی یونیورسٹیز میں میرے اعلیٰ حضرت پہ ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو رہی ہے۔ دنیا پوری لسٹ جاری ہو گئی ہے، دنیا کی کس یونیورسٹی میں کس اسکالر نے ایم فل کا تھیسس اور پی ایچ ڈی کا تھیسس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اوپر کیا ہے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے بھی جو ایم فل تحدیث نعمت کے طور پہ، تاکہ آپ کو تھوڑا سا بوسٹ آپ بھی ہوں، انکریجمنٹ ہو، ایم فل کا میں نے تھیسس جو ہے وہ میرا بھی فن حدیث کے اوپر ہے۔ یہ موضوع میرے مزاج اور دل کے قریب تھا کہ اصول حدیث کے اوپر، اور اس کی ایک خاص اصطلاح حدیث حسن لی غیرہ، یہ رابعہ والوں سے ایڈریس کر رہا ہوں۔ حدیث حسن لی غیرہ کی حجیت کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے۔ ایسے منہ اٹھا کے رد کر دینا جی ضعیف ہے،
ان کا رد 189 پیجز کے اوپر الحمدللہ مجھے بتوفیق الہی تھیسس لکھنے کا موقع ملا، ایم فل کا، آگے انشاءاللہ ان قریب پی آئی ٹی سٹارٹ ہوگی. تو بچوں کو اس لیے تھوڑی سی بتایا کہ آپ لوگ اچھے عالم بنیں، اور دنیاوی طور پر بھی جیسے ہمارے یہاں پر اصل علوم کا پورا سیٹ اپ موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ایم فل پی ایچ ڈی کرے، دنیا کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر آپ لوگ جائیے انشاءاللہ الرحمن. وہ وقت دور نہیں ہے کہ لوگ ابھی بھی لوگ دعوت اسلامی کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہمارے گیپس ہیں، جو جگہ خالی ہیں، انشاءاللہ آپ طلبہ، آپ انشاءاللہ یہ جو فیوچر کے آپ ہمارا فیوچر ہیں، آپ جا کے ان جگہوں کو پر کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.